अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीसा। 2 रोज कबल जब मैंने फोर्ट वर्थ टेक्सास एयरपोर्ट से डलस एयरपोर्ट वाशिंगटन के लिए फ्लाई किया ऑन यूनाइटेड एयरलाइंस UA358, तो मुझे जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम लेसन सीखने का मौका मिला, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जब हमने, जैसा कि मैं अपना बोर्डिंग पास आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जब फ्लाइट हमने ली UA358 बड़े स्मूथ तरीके से 11:49 AM पे फोर्ट वर्थ टेक्सास एयरपोर्ट से, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। एक जमाने में पेंडेमिक पे तो कहते हैं कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो बन गया था। तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सनी मौसम था। हालांकि जब मैं आया था वॉशिंगटन DCA से फ्लाई करके फोर्ट वर्थ टेक्सास के लिए, तो मैं एयरपोर्ट पर 4 घंटे टूंगा रहा। और ईस्ट कोस्ट में अक्सर थंडर स्टॉर्म होते हैं, मौसम खराब हो जाता है। लेकिन इस दिन, 2 दिन पहले, संडे की मॉर्निंग में मौसम बहुत अच्छा था। बड़ी स्मूथ फ्लाइट थी। कुछ बम्स वम्स थे, लेकिन मैंने अक्सर PIA के पायलट से सुन रखा है कि ये छोटी मोटी टर्बुलेंस जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सेफ होती है। लेकिन हमने लैंड करना था 11:49 पे, तो टेक ऑफ किया था। और हमने लैंड करना था 3:33 PM पे डलस एयरपोर्ट पे, जो जॉन फॉस्टर डलस के नाम पे एयरपोर्ट है वाशिंगटन के करीब। 2 एयरपोर्ट बुनियादी तौर पे वाशिंगटन के करीब हैं। एक रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट है, DCA कहते हैं उसको, जो बिल्कुल वाशिंगटन के अंदर है। दूसरा डलस एयरपोर्ट है, जो वाशिंगटन से थोड़ा सा बाहर है। तो डलस पे हमने लैंड करना था 3:33 PM पे। लेकिन एन 3 और 3:15 बजे के दरमियान, जब हमारे लैंड करने में सिर्फ 20-25 मिनट का, 20 मिनट से भी कम का टाइम था, तो पायलट की निस्बतन घबराई सी आवाज, एक सीरियस किस्म की आवाज जो है वो अपेयर हुई, जिसमें उसने कहा कि आ, एक थंडर स्टॉर्म जो है वो डलस एयरपोर्ट से हमारी तरफ बढ़ रहा है। होपफुली ये हमें पास ऑन कर जाएगा, डिसिपेट कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, हम 50 मिनट तक यहाँ हैंग कर सकते हैं, इसी जगह पे मूव कर सकते हैं सर्कल्स में। और अगर ये डिसिपेट ना हुआ, तो फिर हमें एक अल्टरनेट एयरपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। जब पायलट का ये अल्फाज कि हमें एक अल्टरनेट एयरपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेट डेस्टिनेशन ढूंढनी पड़ेगी, तो मेरे जहन में एक खतरे की घंटी बजी। मुझे अप्रैल 2012 का बोझा एयरलाइन की फ्लाइट 213 का क्रैश याद आया, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल 4 किलोमीटर के करीब हुआ था। मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। मैं उस साइट ऑफ एक्सीडेंट को, क्रैश को देखने के लिए गया था। मेरी एक बहुत अच्छे दोस्त की वालदा की उसमें डेथ हुई थी। मैं उनके घर भी बाद में गया था। उनके कुछ भी बॉडी पार्ट्स नहीं मिले थे। और उस वक्त मुझे मोइन अख्तर का वो एक बड़ा सिक डार्क जोक भी याद आया, कि मोइन अख्तर ने कहा था कि, कहीं सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे चचा जो हैं, अंकल, वो कभी भी जहाज से फ्लाइट नहीं लेते थे। अब उनको कहा कि भी गाड़ियों के तो बड़े एक्सीडेंट होते हैं, आप हमेशा कार से ट्रेवल करते हैं। वो कराची से इस्लामाबाद भी कार में आते थे। तो उन्होंने कहा कि इन इन अ कार एक्सीडेंट देयर यू आर, इन अ प्लेन एक्सीडेंट वेयर यू आर। वो मुझे याद आया उस वक्त। मुझे याद आया कि भोजा की जो फ्लाइट थी, फ्लाइट 213, उसमें 121 पैसेंजर थे। 6 उसमें क्रू मेंबर थे, पायलट और फर्स्ट पायलट, को पायलट वगैरह के साथ। और 127 लोगों की वहां पे डेथ हुई थी। ये एक बोइंग प्लेन था, 736-236 है, 236-736-236, जिसे साउथ अफ्रीकन एयरलाइन से बोझा ने खरीदा था। बोझा बड़ी छोटी सी एयरलाइन थी, जिसके पास 2-3 ही जहाज थे। मेरे जहन में ये भी आया कि उस वक्त मैंने सुना था कि बोझा एयरलाइन का जो पायलट था, आफरीदी, कैप्टन आफरीदी जो है, वो एक अंडर प्रेशर थे। बिकॉज जहाज की जब फ्लाइट आप डाइवर्ट करते हैं, तो उसकी बड़ी कॉस्ट होती है। उनके पास ऑप्शन थी कि वापस कराची चले जाते, लाहौर चले जाते, पेशावर की तरफ डाइवर्ट करते। लेकिन डाइवर्ट ना करने की वजह जो है वो ये होती है कि आपकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा पड़ती। सुना था उस वक्त मैंने, पायलट से मैंने सुना। अच्छा, जब पायलट ने अनाउंस किया, तो उससे पहले जहाज के अंदर आपको एक इनऑडिबल किस्म की चैटर लोगों की, यानी लोग बात कर रहे हैं, आप यानी समझ तो नहीं सकते कि लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों में मुख्तलिफ लोगों की सरगोशियां, बातें, लॉफ्टर की आवाजें जो हैं, वो आपके कानों में आ रही थी। पायलट ने जब ये अनाउंस किया कि हम, मतलब थंडरस्टॉर्म है, तो मैंने देखा कि 1 मिनट के अंदर अंदर जहाज के अंदर एक मुकम्मल सकूत और खामोशी हो गई। और एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, जिसमें सिर्फ जहाज की जो आवाज है, उसकी जो मशीन की आवाज है, वो आपके कान में आती थी। और कोई किसी किस्म की आवाज जो है वो नहीं थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कोई खौफ का वैसे तो इजहार नहीं किया, लेकिन बिल्कुल एक खामोशी सी थी। मुझे अंदर बड़ा खौफ महसूस हो रहा था।
جتنی قرآنی آیتیں مجھے یاد تھیں، جتنے مجھے کل تھے، میں بار بار وہ میں نے پڑھ لی اردو میں اور عربک کے اندر، جتنی دعائیں میں مانگ سکتا تھا. اور خوف میرا یہ تھا کہ یہ پائلٹ جو ہے یہ کہیں بہادری کر کے تھنڈر اسٹارم کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے. اور جو میرے ذہن میں تھا کہ جہاز جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے پائلٹ کے اوپر، ایڈمنسٹریشن کے اوپر، بیکاز پلین کو ڈائیورٹ کرنے کی بڑی ٹھیک ٹھاک کاسٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو میرا خوف یہ تھا کہ کہیں یہ پائلٹ صاحب جو ہیں یونائٹڈ کے، یہ تھنڈر اسٹارم کے اندر گھسنے کی کوشش جو ہے نہ کرے. Once again, everyone, the final approach and landing preparation of the cabin will be done on the honor system. So once again, just please ensure that all seat backs and tray tables are upright and locked, and that your seatbelt is securely fastened. Thank you. بات تو میں نے کسی سے نہیں کی، لیکن ملیشین ایئر لائن MH370 کا جہاز جو گمی ہو گیا تھا ہوا میں، کہیں آج تک نہیں پتا چلا وہ کہاں گیا. اور اسی سال میرا خیال ہے مارچ کے مہینے میں نیٹ فلکس نے اس کے اوپر ایک سیریز بھی بنائی، جس کا عنوان ہی بیسکلی یہ تھا کہ پلینز گو اپ، پلینز گو ڈاؤن، لیکن پلینز نیور ڈسپیئر. اینڈ MH370 کی فلائٹ جو ہے وہ کہاں گئی، وہ بھی میرے ذہن میں، اس کا بھی نقشہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا. ایک بالکل سائلنس میں میں نے اپنا، بلکہ آئی فون سے پہلے، چونکہ میں مڈل سیٹ میں تھا، وہاں سے کلیئر ویو نہیں تھا، پہلے میں نے کھڑکی کے تھرو ایک باہر کا ویو لیا. باہر بالکل ایک برف کی طرح کی صورتحال تھی، کلاؤڈز میں ہم تھے، ایسا لگتا تھا نیچے کوئی جو کھڑکی میں سے نظر آتا ہے. دو قسم کی میں نے اس میں ویڈیوز لی، ایک جو کھڑکی جس میں نظر آتی ہے، اور دوسرا جب میں کھڑکی کی بالکل اپنا فون قریب لے گیا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نیچے ایک برف کا ایک سمندر جو ہے، جمع ہوا ایک سمندر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. بالکل خاموشی تھی، وہاں سے کچھ نہیں پتا چلتا تھا، بیکاز جو کوئی بھی تھنڈر اسٹارم تھا وہ ہم سے بہرحال خاصا دور تھا. موجہ کا جو فلائٹ تھی 213، اس کا بلیک باکس اگلے ہی دن مل گیا تھا. اس کا سول ایویشن نے انالیسس کیا، اس کے بعد اسے امریکہ بوئنگ کمپنی کے پاس بھیجا گیا تھا. اس کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا کانورزیشن کیپٹن نور اللہ آفریدی اور ان کے جو فرسٹ پائلٹ تھے جاوید ملک، ان کے درمیان کیا کانورزیشن ہو رہی تھی، ان کے اور کنٹرول ٹاور کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی تھی، اس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ پبلش بھی ہو چکا ہے. اس پہ ایک ویکیپیڈیا کی انٹری بھی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، اس وقت بھی ہم نے بہت سی باتیں سنی تھی، لیکن اس سے کمپلیٹ پکچر ہمارے سامنے ہے کہ جب فلائٹ 2113 اسلام آباد کے قریب پہنچی تو اسے لاہور سے جو آٹومیٹڈ انفارمیشن سسٹم ATIS نے اسے انفارم کیا کہ اسلام آباد کے قریب ایک تھنڈر اسٹارم بھی ہے، کلاؤڈز بھی ہیں، اور یہ تھنڈر اسٹارم اور رین ہے. اور اس وقت کیپٹن نور اللہ آفریدی کو ان کے کو پائلٹ یا ان کے فرسٹ آفیسر جو ہیں جاوید ملک، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں یا تو لاہور کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیے یا ہمیں پشاور کی طرف چلے جانا چاہیے. لیکن کیپٹن نور اللہ آفریدی نے فور ریزنز ناٹ فلی انڈرسٹوڈ، وہ کہ میں نے سنا ہے کہ کاسٹ ایشو ہوتے ہیں پائلٹس کے لیے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس تھنڈر اسٹارم کے اندر سے گزر جائیں گے، اینڈ گاڈ ول ہیلپ اس، اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ کم از کم ریکارڈ جو ہے وہ شو کرتا ہے. اس وقت ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ کیپٹن نور اللہ آفریدی جو ہیں وہ پہلے پاکستان ایئر فورس کے PAF کے آفیسر رہے تھے. ان کا اتنا تجربہ سول ایئر لائنز کا یا بوئنگ کا نہیں تھا، اور ایئر فورس کے جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کے اندر رسک ٹیکنگ کی جو انیشیٹو ہوتا ہے، رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہے، رسک ٹیکنگ کا خیال ان کا جو ہے پوٹینشیل کی کیپیسٹی جو ہے وہ کمرشل ایئر لائن پائلٹس کے مقابلے میں رسک ٹیکنگ بیہیویئر ان کا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کلاؤڈز کے اندر ڈالا، اور جب اس تھنڈر اسٹارم کے اندر گئے جہاں پر ایک ڈاؤن ورڈ تھرسٹ ہوتی ہے، اور وہ ڈاؤن ورڈ تھرسٹ پہلی دفعہ اس میں سے نکل آئے، لیکن سیکنڈ جو ڈاؤن ورڈ تھرسٹ تھی اس نے پلین کو زمین پہ مارا ایٹ دی سپیڈ آف 400 km/h سے. اور حسین آباد غالباً بالکل راولپنڈی میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب، جبکہ رن وے سے صرف 4-4.25 کلومیٹر یہ جہاز دور تھا، اس نے زمین کو ہٹ کیا، اور اس کے 127 پیسنجر 121 پیسنجرز پلس 6 کرو مین جو ہیں they died immediately، جن کا کبھی کچھ نہیں مل سکا. کہتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی غیر مذہبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیکولر کیوں نہ ہو، جب جہاز کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت سبھی کو خدا یاد آتا ہے. جتنی آیتیں مجھے، میں نے آپ کو پہلے کہا جتنی آتی تھی وہ تو میں نے پڑھ لی، ساتھ ہی میں نے اپنے آئی فون کے ساتھ 2-3 دفعہ اس کی فلم بھی بنائی. پہلی جو فلم ہے جس میں آواز بھی آپ سن سکتے ہیں جہاز کی، ایک تو میں نے خیر کھڑکی کے تھرو بنائی، پھر اس کے بعد کھڑکی کے قریب کر کے بنائی پیسنجر کی پرمیشن لے کے جو ونڈو پہ تھا، اور اس میں آپ کو ایک بالکل برف کی ایسا لگتا ہے کہ شیٹ جو ہے نیچے ہے. تقریباً 40 منٹ تک یہی صورتحال برقرار رہی، خاموشی کی، غیر یقینی کی صورتحال کہ پائلٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. کوئی 40 منٹ کے بعد پائلٹ نے اناؤنس کیا
کہ میری کنٹرول ٹاور سے مجھے کلیئرنس مل گئی ہے اینڈ وی ول اسٹارٹ ٹو ڈیسینڈ. اس سٹیج کے اوپر پھر ایئر ہوسٹس نے اناؤنس بھی کیا, جو یویل قسم کی اناؤنسمنٹ ہے جس کی آواز میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سناؤں. پائلٹ کے اناؤنس کرنے کے بعد اور ایئر ہوسٹس کے اناؤنس کرنے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ جو خاموشی سی تھی, جو سکوت تھا, جو بالکل ایک سائلنس تھا جہاز میں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا, اور ہلکی ہلکی دوبارہ لوگوں کی باتیں کرنے کی اور ہنسنے کی آوازیں جو ہیں, ان کی باتیں کرنے کی آوازیں جو ہیں وہ آنے لگی. اور پھر چند لمحوں یا منٹوں کے بعد ہم نے زمین دیکھی. جب ہم نے زمین دیکھی, ہمیں زمین نظر آنے لگی, اس کے نیچے گرین شیٹ ہمیں نظر آنے لگی, تو اس وقت ایک خاص قسم کی خوشی جو ہے وہ میں نے محسوس کی, اپنے اندر بھی محسوس کی اور جہاز کے اندر بھی میں نے محسوس کی. Once again, everyone, the final approach and landing preparation of the cabin will be done on the honor system. So once again, just please ensure that all seat backs and tray tables are upright and locked, and that your seatbelt is securely fastened. Thank you. جب ہم سیفلی لینڈ کر گئے اور میں اپنا بیگ اٹھا کے باہر نکل رہا تھا, تو جہاں ایئر ہوسٹس کھڑی ہوتی ہے ایگزٹ پوائنٹ کے اوپر, پائلٹ بھی کھڑا ہوا تھا اپنے دروازے کے اوپر, لوگوں کو گریٹ کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا, آپ پائلٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے اس سے کہا واز دیٹ بیڈ؟ اس نے کہا not that much, but it dissipated away, it went away, it moved away. So میں نے اس کو بھوجا فلائٹ 2113 کا بتایا. میں نے اس کو بتایا میں پاکستان سے ہوں, اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس کو پتا ہوگا, بٹ پائلٹس کو پتا ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, مجھے یاد ہے. اور پھر اس نے مجھے کہا کہ یو نو نیچر از ویری پاورفل, یو نیور میس ود نیچر, یو نیور فائٹ ود نیچر, نیچر پنشز یو ویری بیڈلی. میں وہاں سے یہ سوچتے ہوئے نکلا کہ یہ امریکن ایئر لائن کا جو پائلٹ ہے, وہ ایئر لائن جس کے 900 جہاز ہیں اور جن کو ویسے ایروگینٹ سمجھا جاتا ہے, اگر اسے یہ پتا تھا کہ یو نیور فائٹ نیچر اینڈ نیچر از ویری پاورفل, تو بوجھا ایئر لائن کے جو کیپٹن آفریدی تھے ان کو یہ کیوں نہیں پتا تھا؟ میرے خیال باقی ساری تحقیق ہو چکی ہے. جو اصل کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ پائلٹ کی ذاتی یہ ایروگینس تھی, یا بوجھا ایئر لائن کی کاسٹ کٹنگ کا جو پریشر ہے وہ پائلٹ کے اوپر تھا جس میں اس نے ایرر کیا. بٹ اینی وے, نیچر از ویری پاورفل, یو نیور فائٹ ود نیچر.